خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھنؤ میں جب ڈپٹی کلکٹر تھے تو شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے گئے اعظم گڑھ سے، تو حضرت خواجہ صاحب نے فرمایا کہ آپ عالم ہیں، میں غیر عالم ہوں، اگرچہ پیر بھائی ہیں، دونوں ایک ہی پیر کے خلیفہ ہیں۔ فوراً حضرت کا بستر اپنے سر پر رکھ لیا، اتنا اکرام کیا علم کی وجہ سے، اور فوراً پھر اپنا وہ بستر کو ایک کلی کے حوالے کر دیا، اور حضرت سے چپکے سے کہا کہ چونکہ یہاں سے آئی ڈی پلے اسٹیشن پر ہے، وہ ہمارے لیے مضر ہو جائے گی، وہ رپورٹ کر دے گی کہ یہ کلی گیری کرتا ہے ڈپٹی کلکٹر کو، لہذا ہماری نوکری کو نقصان پہنچ جائے گا۔ جذبات کو قابو میں رکھتے ہوئے میں اب کلی پر لے چل رہا ہوں آپ کا سامان، ورنہ دل تو ہی چاہتا تھا کہ آپ کا سامان اپنے سر پر لے کر چلوں۔ پھر سارا لکھنؤ سجا ہوا تھا، اسی وقت میں یہ شعر ان کا ہوا۔ یہ شعر کا شان ورود، کتابوں میں شعر مل جائے گا، یہ واقعہ نہیں ملے گا جو اختر بیان کر رہا ہے، کیونکہ شاہ عبد الغنی صاحب خود تھے وہاں جب یہ شعر ہوا ہے، اور حضرت سے میں نے براہ راست یہ بات سنی۔ حضرت نے اسی وقت میں فرمایا کہ خواجہ صاحب نے لکھنؤ سجا ہوا دیکھ کر فرمایا کہ حضرت ابھی یہ شعر موضوع ہوا ہے۔ تو خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے میرے شیخ مرشد اول اعظم گڑھی شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ حضرت آج چونکہ لکھنؤ سجا ہوا ہے، وائسرائے کی آمد ہے، لہذا ابھی یہ شعر تمام رنگ رلیاں جو ہیں لکھنؤ کی، اس کو دیکھ کر یہ شعر ابھی موضوع ہوا۔ رنگ رلیوں پہ زمانے کی نہ جانا ہے دل، یہ خزاں ہے جو بانداز بہار آئی۔ رنگ رلیوں پہ زمانے کی نہ جانا ہے دل، یہ خزاں ہے جو بانداز بہار آئی۔ کیونکہ یہ کیا ہے، آج شامیانہ لگا ہے اور یہاں ولیمہ ہو رہا ہے، بریانی پک رہی ہے، اور قبرستان میں جا کر دیکھو وہیں کتنے لوگ رو رہے ہیں۔ یہ دنیا عجیب جگہ ہے، کہیں تو شادی ہو رہی ہے اور کہیں قبرستان میں دفن ہو رہا ہے، اور جہاں شادی ہے وہاں بھی دیکھو کچھ دن کے بعد سب اجڑ خیمے میں اجڑ گئے۔ یاد رکھو کہ جو انسان کسی غیر اللہ سے لگتا ہے، لہذا جو شخص چاہے کہ میں اپنے دل کو اللہ کے ساتھ وابستہ رکھوں، وہ آنکھوں کو بچا کر رکھے۔ جو شخص یہ چاہے کہ میں دل کو اللہ کے ساتھ وابستہ کر کے رکھوں تو آنکھوں کو بستہ کرے۔ بستن مانے باندھنا اور آنکھوں کو بند کرے، بستن بندیدن دونوں کے معنی بندش کے، باندھنے کے۔ آنکھ کو نیچی کرو، آنکھ کو بچاؤ، اس کی برکت سے آپ کا قلب اللہ والا ہوگا۔ ورنہ دل اگر مائل ہو گیا تو آپ خسارے میں ہو گئے۔ بظاہر تو نفس بڑا خوش ہوتا ہے کہ آج میں نے خوب مزہ لوٹا، لیکن اتنا خسارہ ہے کہ غلام اپنے مالک سے جدا ہو کر غلاموں کی صف میں کھڑا ہو گیا اور مالک سے کٹ گیا۔ سوچو اس کو، یہ کون سی تجارت ہے بتاؤ؟ یہ غلام اپنے مالک سے کٹ کر غلاموں کی صف میں جا کر کھڑا ہو گیا، اللہ سے دور ہو گیا۔ اب اس غلام کی لید سنتے رہو، اس کا پیشاب پیخانہ چاٹتے رہو، غلاموں کے غلام بن کر رہ گئے، پہلے ہی سے غلام، پھر غلام در غلام۔ اللہ کی غلامی تو باعث عزت ہے، مخلوق کی غلامی عزت کی چیز ہے۔ خیر، یہ تو ضمنی بات آ جاتی ہے تو پیش کر دیتا ہوں کہ دوستو خسارہ ہے جس غلام پر غلام فدا ہوتا ہے اللہ سے کٹ کر خدا کو ناراض کر کے، وہ دونوں بھی ایک دوسرے کو ذلیل سمجھتے ہیں اور چور سمجھتے ہیں، عزت بھی نہیں ملتی دنیا میں بھی۔ لہذا اپنا دل اللہ سے وابستہ رکھو اور ان سے آنکھ بند کرو تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ سارے غلام تمہاری جوتیاں اٹھائیں گے، سکون قلب سے رہو اور مالک ساتھ میں ہے۔ کیا کہنا ہے، واہ! خواجہ صاحب، واقعی خواجہ صاحب کے اللہ تعالیٰ نے عجیب مقام دیا تھا۔ فرماتے ہیں کہ جو ان کی خوشی ہے وہی میری بھی خوشی ہے، جا دل تجھے چھوڑا کہ جدھر وہ ہے ادھر ہم۔ دل چاہتا ہے کہ میں اس شکل کو دیکھ لوں، بہت اچھی شکل ہے یہ، لیکن ایک آواز آتی ہے کہ آسمان والا ناراض ہو رہا ہے، تم قرآن کی خلاف ورزی کر رہے ہو، یغضوا من ابصارہم، اپنی نگاہوں کو نیچی کرو۔ نفس و شیطان کہتے ہیں نقد مزاد دیکھو آسمان والے کی طرف، آسمان کی طرف دیکھو ہی مت۔ زمین کے مٹی ہو تو مٹی پر فدا ہو جاؤ اور اپنی مٹی کو مٹی پر مٹی کر دو، شیطان کہتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ اپنی مٹی کو ان مٹی کی شکلوں پر مٹی مت کرو، جہاں میری مرضی ہو وہاں تو تم بے شک کہتے ہیں استفادہ کر لو، لیکن جب جس چیز کو ہم نے حرام کیا ہے ان مٹیوں پر اگر تم نے اپنی مٹی کو مٹی کیا تو تمہاری مٹی بے قیمت ہو جائے گی اور میرے غضب کے ہوتے ہوئے تمہاری مٹی بھی چین سے نہ رہے گی۔ ہاں، میں جس کو پکڑتا ہوں ساری دنیا اس کو چین دینا چاہے، میں جس کو ذلیل کرتا ہوں ساری دنیا اس کو عزت دینا چاہے، ناممکن ہے۔ اسی لیے نگاہ اقربا بدلی، مزاج دوستاں بدلا، نظر کل کی کیا بدلی کہ کل سارا جہاں بدلا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی قیمتی ذات، مبارک ہے وہ دل جو ان کی یاد میں روتا ہے اور مبارک ہیں وہ آنکھیں جو ان کی یاد میں روتی ہیں۔ بڑے مبارک بندے ہیں جن کے لمحات خدا کے ساتھ گزرتے ہیں۔